جا کے اس آدمی کے گھر پہنچے اور اس سے یہ درخواست کی کہ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ڈانٹا۔ تو وہ آدمی بہت حیران ہو گیا کہ حضرت ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرے تو دل میں بھی کوئی ایسا خیال نہیں ہے، لیکن اہل اللہ کے قلب پر ایسا غم طاری رہتا ہے۔ تو جب وہ رات حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری سوئے تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور قصہ یہ پیش آیا کہ جیسے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ ایک کشتی میں سوار ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کشتی میں سوار ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی کے ساتھ جوڑ دو۔ تو حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ کشتی جوڑی گئی تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری فرماتے تھے کہ اے حکیم اختر، اس کی ٹک جو ہوئی تھی جوڑنے کی، جب اس کو سوچتا ہوں تو اب تک اس کا مزہ آتا ہے، اب تک اس کا مزہ آتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ایسے اولیاء اللہ کی صحبت حضرت والا نے اٹھائی، اور یہ جو حضرت کے اشعار شروع ہوتے ہیں کہ تاثیر آہ بے زبانی، رات کو 8 گھنٹے یعنی 3 بجے سے اٹھ کر 11 بجے تک حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری قرآن پاک کی تلاوت، مناجات مقبول، نماز، ذکر اللہ میں لگتے، اور حضرت نے فرمایا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری ایک عجیب و غریب قسم کی آہ نکالتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے انجن جب وہ اسٹیم نکالتا ہے اگر نہ نکلے تو وہ پھٹ جائے، تو ایسے اندر ایسا درد اور تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ اگر حضرت اس طرح نہ کہیں، تھوڑی دیر بعد کہتے تھے یا رب مجھے معاف کر دینا، یا رب مجھے معاف کر دینا۔ یعنی قرآن جب انہماک اور اللہ کی عظمت کے ساتھ اور صحیح دھیان اور خیال رکھ کر، اور جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے میرے دوستو، اس کے تصور سے جب قرآن پڑھا جائے تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت ان کے ساتھ رہنے کی برکت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ گو کہ اہل اللہ کے پاس رہنے میں نہ ہو تقریر، نہ ہو وعظ، نہ ہو نصیحت، نہ ہو بیان، نہ ہو لمبی تقریریں، لیکن ان کے پاس رہنا ہی انسان کے اندر ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے، جب وہ یہ آہیں رات و دن سنتا اور دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے تو قلب کی حالت بدلتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں کتنے لوگ آتے ہیں، بیان نہیں سنا، تقریر نہیں سنی، لیکن کہتے ہیں کہ اس فضا میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے سارے ٹینشن، ڈپریشن سارے ختم ہو گئے، سارے غم گویا جو صبح سے اب تک کے تھے سارے ذہن سے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اہل اللہ کے ساتھ رہنے کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو حضرت اس کو بیان فرماتے ہیں، نہ کر توہین تو تاثیر آہے بے زبانی کی، جسے بخشی ہے دولت حق نے اپنی رازدانی کی، جسے بخشی ہے دولت حق نے اپنی رازدانی کی، محبت ہو نہیں سکتی اسے دنیا فانی کی، محبت ہو نہیں سکتی اسے دنیا فانی کی، جسے بخشی ہے دولت حق نے اپنی رازدانی کی، محبت ہو نہیں سکتی اسے دنیا فانی کی۔ حضرت والا فرماتے ہیں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی میرے دوستو، اسی لیے احقر عرض کرتا ہے، ظاہر کی جسے فکر ہو، اور میں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ظاہر کی پرواہ میں لگا ہوا ہے، فکر میں لگا ہوا ہے، ٹیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے، اور ظاہری زیب و زینت نمائش میں لگا ہوا ہے، یہی دلیل کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ اپنے باطن سے لاپرواہ ہے، اسے باطن کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ دنیا اور دین
یہ دونوں جمع ہو میرے دوستو یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. خیال است و محال است و جنو. دنیا محض استعمال کی چیز ہے, دنیا محض ضرورت کی چیز ہے, دنیا محض برتنے کی چیز ہے. جس طرح میرے بھائیو کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری تو ہے, لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی اور کشتی والوں سب کو تباہ کر دے اور برباد اور غرق کر کے رکھ دے گا. دنیا ہمارے استعمال کی چیز ہے اور ضرورت کی صرف کتنی میرے بھائیو, صرف اتنی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں رحمہ اللہ, بیت الخلاء میں جب میں اور آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو ضرورت پوری ہونے کے بعد وہاں مزید گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی نہیں بیٹھا رہتا. کیوں؟ اگر سوال کریں تو جواب دیں گے بیت الخلاء میں جانا محض ایک ضرورت ہے. میرے بھائیو دنیا میں ہمارا دنیا کی چیزیں استعمال کرنا محض ایک ضرورت ہے. ہم دنیا میں منہمک ہو جانے, مٹ جانے اور اس کے اندر اپنی صلاحیتیں کھپا دینے اور اپنی ساری قوتیں لگا دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے سردار ہیں. سب سے زیادہ محبت اللہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اگر کسی کو ناپنا ہو کہ مجھے اللہ سے کچھ محبت ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں حضور کی صفات کتنی آتی جا رہی ہیں, اور پھر ذرا غور کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ساتھ کیا تعلق تھا, کیا محبت تھی. ارشاد فرمایا مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا جوڑ ہو سکتا ہے. میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی طرح ہے, چلا جا رہا ہے. اب راستے میں سائے کی ضرورت, تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے ٹھہرا اور سایہ پکڑا اور پھر وہاں سے چلتا بنا, بس اتنی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شرح میں لکھا ہے کہ حضور کو علم تھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہوں گے, امیر المومنین کے بیٹے, امیر المومنین. تو کندھا پکڑ کے نصیحت فرمائی, اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا جیسا کہ تم مسافر ہو, غریب اجنبی اور مسافر ہو پردیسی. اسے وطن نہ سمجھنا میرے دوستو, یہ وطن نہیں ہے. دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ اس نفس مطمئنہ اور مومن کی جو روح ہے پاکیزہ, اس کو حکم دیں گے کہ چل ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ. جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمانے کہ میری طرف آ جا, بلکہ فرماتے ہیں لوٹ کے آ جا. کراچی کا کوئی جوان 4-6 سال سے سعودی عرب گیا ہوا ہے اور وہاں رہ رہا ہے, پیسے ویسے خوب کمائے, اب 6 سال کے بعد آتا ہے, بیوی بچے خاندان سارے اقربا اعزاء ایئرپورٹ پہ جمع ہیں کہ وہ جو 6 سال سے گیا ہوا تھا آج وطن لوٹ کے آ رہا ہے. میرے بھائیو ہمارا دنیا وطن نہیں, اس قرآن کا جملہ بتا رہا ہے. اللہ نے کہا ارجعی, لوٹ کے آ جا, یعنی تو یہاں سے گیا تھا تو یہیں سے لوٹ کے آ جا. یہ جو دنیا کا تھوڑا سا ٹیمپریری ٹائم تھا یہ تو ایک عارضی اور فانی اور مسافر خانہ ٹرانزٹ جیسے ہوتا ہے, ٹرانزٹ, اسے کوئی اصل جگہ نہیں سمجھتا. یہ تو بالکل اس طرح تھا, یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی, تیرا اصل وطن جنت ہے. اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کتاب لکھی تو کیا نام رکھا, شوق وطن, وطن کا شوق یعنی آخرت, وہ ہے ہمارا وطن. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم پردیس میں تذکرہ وطن, پردیس میں تذکرہ وطن. کوئی دیکھ کے یوں سمجھتا ہوگا کہ حضرت نے شاید کراچی کا تذکرہ کیا افریقہ میں جا کے, پردیس افریقہ اور وطن تک کراچی, لیکن آپ پڑھو کہ وہاں کراچی مراد ہے کہ آخرت مراد ہے, اپنا اللہ کا گھر اور وہاں جو جنت ہے مومن کی میرے دوست وہ مراد ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی مومن کا دل دنیا سے بھی لگا رہے اور وہ یوں سمجھے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ بھی ملے, اس سے بھی لگا رہوں, اس سے بھی لگا رہوں. یہ دونوں چیزیں میرے دوستوں جمع نہیں ہو سکتی. بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں, اگر اپنے دل میں اللہ کی محبت کا پیمانہ ناپنا ہو تو ہم اس سے ناپا کریں اور اس سے اندازہ لگایا کریں کہ ان محلوں بنگلوں کی اور ان آرائشوں اور مزوں کی میرے اندر سے کتنی محبت نکل گئی. حضرت نے کیا فرمایا, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم
مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے، غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ ہم اللہ سے محبت پوری پیدا کر لیں جبکہ ابھی لا الہ پورا پایا نہیں گیا، لا الہ متحقق نہیں ہوئی۔ لا الہ سارا غیر نکالو، سارا غیر دل سے صاف کرو۔ جب دل سے غیر صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل میں آتے ہیں، اس کے بغیر نہیں آتے۔ جب بندہ یہ محسوس کرنے لگے کہ آج مجھے کیا ہو گیا، 20 سال پہلے میں تھا اور میرے نقشے تھے، میری پلاننگ تھی، میری اسکیمیں تھی، میں سوچا کرتا تھا اتنا مال کما لوں گا، ایسا بنگلہ، ایسی گاڑی، ایسا عیش عشرت، آج مجھے کیا ہو گیا کہ ان چیزوں سے دل ہی اچاٹ ہو گیا، دل ہی گھبرانے لگا۔ سمجھ لو کہ اللہ دل میں آ رہے ہیں، اللہ کی نسبت آ رہی ہے۔ حضرت والا کا شعر ہے، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، جب کھلا حال دار فانی کا، یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے، جب کھلا حال دار فانی کا، اور اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے، اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے۔ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اور اللہ اپنی تمام صفات جمالیہ کے ساتھ میرے دوستو ازل سے ابد تک لا ابتداء لہ ولا انتہا لہ، اسی شان کے ساتھ، انہی صفات و کمالات کے ساتھ رہیں گے۔ جس نے اپنے دل میں اللہ کو بسایا، نہ اس کے پاس اداسی آتی، نہ مایوسی آتی، نہ ٹینشن آتا، نہ ڈپریشن آتا، نہ وہ اس کا بیمار، نہ وہ اس کا بیمار۔ ظاہری اوپر سے حالات آئیں گے میرے دوستو، لیکن اس کے دل کی بہار کا عالم اگر آپ پوچھ کے دیکھو، وہ دنیا کے موسم بہار کی طرح نہیں ہے کہ آج بہار ہے، پتہ چلا چند مہینے کے بعد خزاں کے سارا گلستہ جو ہے اجاڑ نظر آ رہا ہے۔ یہی ہے دل دنیا میں جس نے لگایا میرے بھائیوں، اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اور ہر قدم پر اسے فکر رہتی ہے پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوگا۔ حضرت والا کے بڑے اشعار ہیں، پوری کتاب اسی سے بھری ہے، دنیا کا زوال، آخرت کا بقا، اللہ کی محبت۔ جی بلبل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بلبل اس دنیا کو اپنا وہ موسم بہار جب آتا ہے تو بڑا خوشی کے ساتھ ٹہلتی پھرتی ہے اور مگن رہتی ہے اور سمجھتی ہے بس اب اسے کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ جو کفار ہیں نا، یہ بالکل بلبل کی طرح نقشہ قرآن نے کھینچا۔ کیا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اسی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے اسی پہ راضی ہو گئے ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ در سے عبرت ہے چشم عنادل بلبل کو کہتے ہیں، در سے عبرت ہے چشم عنادل، کس طرح نم ہے غم سے خزاں میں، روتی پھر رہی ہے ہائے میرا آشیانہ، کیا ہوا یہ کہ تو نے خزاں کو جو ہے وہ بہار کو اصل بہار سمجھ لیا تھا دائمی۔ اس لیے خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ان رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، ان رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ لگتا ہے بڑی بہار چمک دمک میرے دوستو، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے جب قبر میں مردے اتار کر چھوٹے سے ایک حصے میں مٹی کا ایک جز بنا کے چھوڑ دیتے ہیں بڑے بڑے ملینروں بلینروں کو میرے دوستو، پھر ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہے کیا۔
حضرت فرماتے ہیں نہ گلوں سے مجھ کو مطلب. کیا شعر ہے میرے دوستو. میں نے جب ابتداءً سنا تو سنتا ہی رہا, پتہ نہیں کتنی مرتبہ گاڑی میں سنتا ہی رہا اس شعر کو. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دولت کے ذریعے بزرگوں کو خرید لیں, ہدایہ کے ذریعے بزرگوں کو خرید لیں. میرے محترم دوستو, اللہ والے جو ہدایہ لیتے ہیں, ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ ہماری دل جوئی کے لیے لیتے ہیں, ہمیں ہمارا دل خوش کرنے کے لیے. حضرت کی ذرا پتہ کیجئے, 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ یہ سعودیہ میں کتابیں چھپی, کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ مالداروں نے پیسے دے دیے ہوں گے, وہاں چھپ گئی اور یہ ہو گیا. جتنا, یہ بھائی مطاہر بتا رہے تھے, جتنا حضرت کے پاس تھا سارا ہی دے دیا کہ چھوڑو سب دے دو سب. یہ اللہ والوں کی حالت ہوتی ہے. یہ جو ہدایہ بھی لیتے ہیں, کوئی سمجھے ہم ان کو خرید لیں. ملک شام میں ایک اللہ والے محدث رہتے تھے میرے دوستو, محدث حدیث کا درس دیتے اور مسجد میں معتکف رہتے. بادشاہ ملنے کے لیے آئے, پیر پھیلائے بیٹھے تھے. خادموں نے کہا حضرت بادشاہ آ رہے ہیں. بادشاہ کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ آ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, بادشاہ آ رہے ہیں آنے تو. آ گئے, بادشاہ بیٹھے رہے. کچھ تقریر حضرت نے کچھ بیان, کچھ نصیحت کی کہ دنیا کا زوال اور فنائیت اور کچھ نہیں ہے یہ. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. جب واپس گیا تو دینار کی بھر کے ایک جو ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی ایک تھیلی خادم کو لے کے بھیجا. وہ آئے اللہ والوں کے پاس, کہنے لگے حضرت یہ بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے. کہا بادشاہ کو جا کے یہ کہہ دینا ان الذی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ, جو اپنے پیروں کو بادشاہوں کے سامنے پھیلایا کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. جو اپنے پیروں کو پھیلا کے بیٹھتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. یہ ہمارے علماء بیچارے آج احساس کمتری میں مبتلا ہیں. یہ سمجھتے ہیں دارالعلوم سے پڑھے کیا ہوا. خدا کی قسم رمضان کے بابرکت مہینے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر کے دیکھ لو, نسبت میں اللہ حاصل کر کے دیکھو. یہ عمرا اور حکام و سلاطین قدموں میں ملیں گے, قدموں میں. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو, قدموں میں ملیں گے. لیکن ہم صرف ظاہری معلومات جمع کر لیتے ہیں, اور جو اصل اللہ سے تعلق ہے اور نسبت, بھائیوں میں آپ کو بتاؤں, آپ کے قدم رکھوانے کے لیے منتظر ہیں یہ لوگ, بڑے بڑے رئیس و مالدار. اتنی ٹینشن اور بیماری اور پریشانیوں میں ہیں, دعاؤں کے منتظر کے دعا کر دو, ایک قدم رکھ دو, اس کے منتظر ہے. صرف کیوں؟ لیکن جب ہم ان کے مال کی طرف نظر رکھیں گے, مفادات کی طرف نظر رکھیں گے, یہ حاصل ہو جائے, یہ حاصل ہو جائے. سنا ہے کہ یہ 50 آدمیوں کو حج کے لیے بھیجتے ہیں. ابھی سے لائن لگا لی, بناؤ کسی طرح اسکیم. حج مقصود ہے کہ اللہ مقصود ہے؟ میرے دوستو اللہ مقصود ہے, حج مقصود نہیں ہے. اللہ نے منع کیا مالداروں کے سامنے, علماء اپنے کو ذلیل نہ کرو. آپ حج کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں, ذرا استغنا برت کے دیکھے کتنے لوگ آپ کے پاس پیسے ڈالیں گے اور آپ کہیں گے میں تو حج میرا تو فرض ادا ہو گیا, بھائی آپ ذرا فلاں کو دے دے, فلاں کو دے دے, فلاں کو دے دے, میں تو اپنا فریضہ ادا کر چکا ہوں. میرے بھائی ہیں, ان کو ایسے ہی ایک افریقی ہیں, وہ حج کے لیے ایک مرتبہ حج انہوں نے کرایا, پھر دوسری مرتبہ بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ کو پھر سے کہا کہ نہیں الحمدللہ میرا تو فریضہ ادا ہوا, اب آپ کسی اور کو دیکھو جو مستحق ہو اور ان کو دو, تاکہ ان بیچاروں کا بھی فریضہ ادا ہو جائے. صاف کہہ دیا انہوں نے. تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے اس طرف, حضرت کا یہی شعر ہے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب. سبحان اللہ, محض پھول مراد نہیں, ساری دنیا ساری کائنات. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. میں تو کسی اور طرف بہا جا رہا ہوں. جو رزاق کو لے لے وہ رزق کے پیچھے نہیں دوڑے گا, اور جو رب العزت کو لے لے عزتیں تو خود اس کے ساتھ ہے. میرے دوستو رب العزت کو ہم نے لینا چھوڑ دیا. حضرت کے یہ اشعار ہیں کہ آہ بے زبانی کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ کایا پلٹ کے رہ جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہیے. صحبت, صحابہ کو یہ لفظ اسی لیے تو ملا صحبت کا. جسے بخشی ہے دولت حق نے اپنی رازدانی کی, محبت ہو نہیں سکتی اسے دنیا فانی کی. اور
اور بدلتا ہے کبھی جغرافیہ ایسا حسینوں کا، بدلتا ہے کبھی جغرافیہ ایسا حسینوں کا کہ تاریخیں بدل جاتی ہیں جس سے حسن فانی کی، کہ تاریخیں بدل جاتی ہیں جس سے حسن فانی کی، اور جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں، جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں، سنو کیا آہ ان کی داستاں عہد جوانی کی، اور میں اب تاریخ ان کے حسن کی کس طرح دہراؤں، نہیں وقعت ہے کوئی حسن رفتہ کی کہانی کی، لیکن اللہ کا جو حسن ہے دوستو اسے زوال نہیں ہوتا، نہ ہوتا بدگماں ناداں کبھی اہل محبت سے، جو ہوتی آ گئی ظالم کو کچھ درد نہانی کی، جو ہوتی آ گئی ظالم کو کچھ درد نہانی کی، رہا تھا عمر وہ محروم اہل دل کی صحبت سے، کہ جس نے کبر کے باعث ہمیشہ بدگمانی کی، کہ جس نے کبر کے باعث ہمیشہ بدگمانی کی، اور ہزاروں بستیاں ویران ہیں از آہ مظلومہ، ہزاروں بستیاں ویران ہیں از آہ مظلومہ، نہ کر توہین تو تاثیر آہ بے زبانی کی، اور بدون صحبت مرشد تجھے کیسے شفا ہوگی، نہیں جب شیخ اول جستجو کر شیخ ثانی کی، نہیں جب شیخ اول جستجو کر شیخ ثانی کی، اور ہمارے پھول پھل ہمارے پھول پھل جو دیکھتے ہو دیکھنے والو، ہمارے پھول پھل جو دیکھتے ہو دیکھنے والو، ہمارے شیخ نے اختر کے دل میں باغبانی کی، ہمارے شیخ نے اختر کے دل میں باغبانی کی، ہمارے شیخ نے اختر کے دل میں باغبانی کی۔ ریونین ایک جزیرہ ہے، وہاں حضرت کے یہ اشعار موضوع ہوئے تھے، اور وہاں کے احباب بھی ماشاءاللہ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔